اور ہم جو تمام اوورسیز پاکستانی یہاں موجود ہیں آپس میں تمام اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں بات کریں. باتیں بہت ہیں, تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا. سب سے پہلے شکیل صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ان کا جواب دیتا چلوں. جو اوورسیز کے مسائل ہیں وہ ہم سب کے مشترکہ مسائل ہیں اور ہم سب نے ان کو مل کے حل کرنا ہے. مجھے او پی ایف جوائن کیے ہوئے مہینہ نہیں ہوا ہے. 1 مہینے میں ڈپٹی پرائم منسٹر لندن آئے تو ہم نے لندن میں ان کو کمیونٹی سے انٹریکٹ کروایا اور اب پرائم منسٹر صاحب امریکہ آئے ہیں تو میں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. مجھے پرائم منسٹر نے نہیں کہا کہ میرا جا کے امریکن جو پاکستانی ہیں ان سے انٹریکشن کرواؤں. میں نے ریکویسٹ کی ہے پرائم منسٹر کو کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں تو ہم وہاں پر اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک پروگرام آرگنائز کرتے ہیں, آپ کے اعزاز میں ایک عشائیہ آرگنائز کرتے ہیں. اور دیکھیں ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو, جب چیف ایگزیکٹو اس کا ٹائم بڑا پریشیس ہوتا ہے, اگر ان کے ٹائم میں سے ہم 1.5-2 گھنٹے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. یہ یہاں پہ میزبان صرف میں نہیں, آپ تمام اوورسیز پاکستانی میزبان ہیں. ہم ان کو, میں نے جو ان کو دعوت دی ہے وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہونے کی حیثیت سے نہیں دی ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان ہونے کے حیثیت سے ان کو دعوت دی ہے. تو میری آپ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ یہ 27 تاریخ کا جو ہم نے پروگرام رکھا ہے اس کو کامیاب کریں اور پارٹی وابستگی سے بالادست ہو کے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کا جس پارٹی سے جو تعلق ہے آپ ضرور رکھیں, پر پاکستان فرسٹ اینڈ دین پارٹی. شکیل صاحب نے بات کی جو مسائل ہیں, انہوں نے کہا جی ٹیلی فون کا مسئلہ ہے. میں بالکل ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. یہ میری سمجھ سے بالا تر ٹیکس ہے, میری سمجھ کا کسی بھی اس سمجھ سے یہ بالا تر ٹیکس ہے. دنیا میں کہیں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میں نے یقین جانے پرائم منسٹر, میرے پاس ویڈیو موجود ہے, میں دکھا بھی سکتا ہوں ابھی آپ کو. ابھی میں جب پرائم منسٹر سے ملا تھا, جب میں نے انہیں دعوت دی تھی تو میں نے 2 مسئلے انہیں بیان کیے. ایک سب سے پہلے ٹیلی فون کا, جس پہ ان کا کہنا تھا شاہ جی یہ کوئی 67 بلین روپیز کا ریونیو ہے اور IMF کی کنڈیشنز ہیں تو یہ میرے بس سے باہر ہے. میں نے آرگومنٹ نہیں کیے پرائم منسٹر کے ساتھ, پر مجھے ایک بات کا پوری طرح سے اندازہ ہے اور یقین ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی موبائل فون لے جائیں آپ اس پہ ٹیکس نہ لیں. میری ان سے ریکویسٹ یہ تھی یہ جو میرا پرسنل یوز کا ہینڈ سیٹ ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب میں نے یہ ٹیلی فون لیا جس ملک میں لیا وہاں میں نے ٹیکس دیا اور اس کو میں استعمال میں لے کے آیا, اور یہ میرے پرسنل یوز کا فون ہے. اور اب میں اس پہ تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے, میں واپس جا کے اس پہ میں نے آلریڈی ورکنگ کی ریکویسٹ کی ہے تو میں ورکنگ کرا کے ان کے سامنے رکھوں گا. سر یہ کوئی 67 بلین کا اس کا افیکٹ نہیں آئے گا, اس کا اتنا افیکٹ آئے گا. یہ اتنا غلط ٹیکس ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں ہر مہینے تقریباً میرا OPF سے پہلے بھی پاکستان جانا ہوتا تھا, میرا کاروبار بھی ہے وہاں پہ. یقین جانے میں نے آج دن تک یہ ٹیکس نہیں دیا, حالانکہ میں ٹیکس کروڑوں میں دیتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, اور میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر ہم ٹیکس دیں گے تو ملک چلے گا. مگر یہ ٹیکس میرے ذہن نے کبھی مانا ہی نہیں اس کو. میں اس کو گنڈا ٹیکس سمجھتا ہوں اور یہ معافی چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا. یہ ٹیکس کب لگا یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا جو میں نے پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں. اگین میں کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا. PIA کب بند ہوئی, کب PIA پہ شب خون مارا گیا, اور آج ہم جو اوورسیز کمیونٹی ہے یورپ UK اور امریکہ کے, آج ہمیں قدر ایسے آئی ہے کہ جیسے PIA ہماری ذاتی ایئر لائن تھی. آج ہمارے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں, ڈیڈ باڈی پہ ہزاروں پاؤنڈ اور ڈالرز خرچ آتے ہیں اور بڑی مشکل سے بڑا ٹائم لے کے وہ ہماری ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچتی ہے. ہمارے ڈسیبل, ہمارے بزرگ بڑے بوڑھے وہ اتنی مشکل سے پاکستان جاتے ہیں کہ پہلے دبئی, سعودیہ, ٹرکی,
दोहा किसी भी एयरपोर्ट में 4-6 घंटे किस मुश्किल हालत में वो गुजारते हैं और दोबारा फिर वो ऑन बोर्ड होते हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो ये मसला भी मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा एंड मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस पे रजामंदी जाहिर की और इस पे हुक्म किया कि फौरी तौर पे इसकी वर्किंग की जाए। वर्किंग मैं पहले करवा के लेके गया हुआ था, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे यूके में 2 फ्लाइट हर हफ्ते लंदन से, 2 फ्लाइट मैनचेस्टर से और 1 फ्लाइट बर्मिंघम से इंशाल्लाह बहुत। ये क्यों मुमकिन हुआ? ये मुमकिन इसलिए हुआ कि जब बरतानिया के लोगों ने पार्टी व बस्ती से बालातर होकर मेरा साथ दिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए हुए थे। मैंने एक सियासी पार्टी के लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई देखें, हमारे मसले मुश्तरक हैं, मैं किसी सियासी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं ओवरसीज़ का नुमाइंदा हूँ और ओवरसीज़ के मसाइल जो है ना वो हम सब के मसाइल हैं। अगर PIA बहाल होती है या चार्टर्ड फ्लाइट चलती है तो वो ये देख के टिकट इशू नहीं करेगी कि ये किस जमात का बंदा है। वो तमाम ओवरसीज़ के लिए एक सहूलत है। अगर ये टेलीफोन पे टैक्स ख़त्म होता है तो ये किसी सियासी पार्टी की वाबस्तगी देख के टैक्स नहीं ख़त्म होगा, ये तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ख़त्म होगा। इस तरह से जो रिपेट्रेशन ऑफ मनी है, हमारे छोटे छोटे काफ़ी मसाइल हैं और हर एक मसला मेरे दिल के बहुत करीब है। इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है, आप देखेंगे और आप खुद शामिल होंगे, आप में से लोग मेरे साथ शामिल होंगे और हम मिल के इन मसलों का हल निकालेंगे। एक और बात शकील साहब ने की है जो मेरे दिल की बात की है, मैं हमेशा ये बात खुद कहता हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान इस वक्त 32 बिलियन रेमिटेंस पाकिस्तान को जाती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। हम किसी पे एहसान नहीं करते, ये पैसे हम अपने घर अपने काम के लिए भेजते हैं, पर इसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो हमारे मुल्क को होता है। और इस पे मैंने अक्सर मेरी ये तजवीज़ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे चल के कि ये जो रेमिटेंस है इनको इंसेंटिवाइज करें, इस पे इंसेंटिव दे लोगों को। अगर आपने ये रेमिटेंस बढ़ानी है तो आज अगर 32 है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ अगर इसको इंसेंटिवाइज करेंगे तो ये 30 बिलियन होगी, 40 बिलियन होगी, ये 50 बिलियन होगी, ये 60 बिलियन होगी। इसमें 2 काम करने की ज़रूरत है। एक तो जैसे शकील साहब ने फरमाया कि जी गाड़ी पे बिल्कुल मैंने ये तजवीज़ बिल्कुल लिखी है, अभी तक प्रेजेंट नहीं की, जो कि इंशाल्लाह आगे जाके करूँगा कि अगर कोई $1 लाख भेजता है एक साल में, वो साल और से अगले साल में अगर वो पाकिस्तान को गाड़ी लेके जाता है तो 25% टोटल टैक्स में से, कोई उस्तादी नहीं होनी चाहिए। अगर टोटल टैक्स उसका 1 करोड़ रुपया बना है तो उसमें 25% डिस्काउंट होकर 75 लाख रुपया जमा होना चाहिए। और अगर कोई $2 लाख भेजता है तो 50% डिस्काउंट होना चाहिए। और इस तरह से जो छोटे पैसे भेजने वाले हमारे बहुत मेहनत करने वाले बहन भाई हैं, देखें मेरे बहनों और मेरी बहन और मेरे भाइयों, हम जो अमेरिका, यूरोप, बरतानिया में रहते हैं, अल्लाह का हम पे करम है, हम काफरों में रहते हैं पर काफरों का जो बर्ताव है ना वो मुसलमानों से बहुत बेहतर है। आप उनका अंदाजा करें जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं वो किस किस्म पुरसी की हालत में रहते हैं, 15-15 बंदे एक कमरे में, ठीक है, और किस गर्मी का वो मुकाबला करते हैं, किस मुश्किल का वो मुकाबला करते हैं और पैसे बचा के सारे पाकिस्तान भेजते हैं, अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। मुझे यकीन जाने मेरे दिल पे ये बहुत बड़ा बोझ है जो अभी हमने इस बोर्ड में अप्रूव किए हैं, शुरुआत की हैं, क्योंकि कई लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल मेहनत करने के बाद जब वो पाकिस्तान जाते हैं और जितना अरसा यहाँ रहते हैं, जो पैसे कमा रहे होते हैं उनका कुंबा पीछे पल रहा होता है, वो पैसे घर भेजते हैं तो उनका घर चलता है, और जब वो इधर से फारग होकर घर जाते हैं तो पैसे तो खर्च हुए होते हैं, और अगर कुछ जमा पूंजी होती भी है तो साल 2 साल में वो ख़त्म हो जाती है। उनकी कंडीशन जाके पाकिस्तान में देखें, उनकी कंडीशन जाके पाकिस्तान में देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस किस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी सोच ये है कि उनके लिए हम रोज़गार के मौके पैदा करें। पाकिस्तान में इस वक्त रोज़गार के मौके बहुत कम हैं, और ये जो लोग हमारे ओवरसीज़ कुछ बहनें और बहुत ज़्यादा भाई हैं
تو وہ جب واپس جاتے ہیں تو وہ اوور ایج ہو چکے ہوتے ہیں, وہ گورنمنٹ کی جاب جیسے نہیں رہتے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو تنخواہیں ہیں وہ آپ سب سے ڈگی چھپی ہوئی نہیں ہیں. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو امپروو کرنا ہے, پاکستان نے اس کو امپروو کرنا ہے, بٹ یہ ایک لمبی آگے کام ہے. تو ان کے لیے میں نے شروع کر دیا ہے. ابھی ہم نے کوئی 200 ملین روپیز رکھے ہیں, یہ جسٹ آغاز ہے, پر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اس اسکیم کو انشاءاللہ میں کوشش میری ذاتی ہوگی کہ کامیاب ہو. میں اکثر وہاں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان میں کہ 7 لاکھ فوج ہے. یہ میں تنزیہ بات نہیں کر رہا ہوں, پلیز اس کو غلط سوچ میں نہیں لے کے جانا آپ نے. میں کہتا ہوں, میں ان کو شاباشی دیتا ہوں, میں ان کو آفرین کہتا ہوں کہ 7 لاکھ فوج ہے, اور فوجی فاؤنڈیشن کا فٹ پرنٹ دیکھیں, اس کا حجم دیکھیں, اس کا سائز دیکھیں. اور ہم لوگ 12 ملین لوگ ہیں, دنیا کے 160 ممالک میں ہیں. اور ہماری ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے نا, جس کو OPF کہتے ہیں, اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن, اس کی حالت دیکھیں آپ جا کے. ٹوٹل 7 ارب کا کوانٹم ہے ہمارا, 7 ارب روپے کا, ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے, جیسے میری بہن نے کہا ہے کہ غیر سیاسی, ہمارے یہاں چیئرمین ہوتے تھے, جو ہمارے منسٹر ہوتے تھے وہی چیئرمین ہوتے تھے. پھر کچھ ٹائم کے لیے ایک سیاسی شخصیت کو بھی یہ موقع دیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے وفاقی سیکرٹری ہیں وہ اس کے چیئرمین رہے ہیں, اور فرسٹ ٹائم انہوں نے آپ میں سے کسی بندے کو چنا ہے. میں زیادہ تو نہیں کہتا ہوں, 1 مہینے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی لوگوں کے درمیان بٹھایا, اور اب پرائم منسٹر کو آپ کے درمیان بٹھا رہا ہوں. میری آپ سب سے گزارش ہے, میں یہ لفاظی تقریر نہیں کر رہا ہوں, میں ادھر سے بات کر رہا ہوں, آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر کو ہم لوگ آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں, ان کو باور کرا رہے ہیں آپ کی اہمیت اور آپ کا مقام. تو کائنڈلی ہم سب بھائیوں نے مل کر اس کو کامیاب کرنا ہے. اور اگر کوئی کسی میرے بہن بھائی نے پروٹیسٹ کرنا ہے تو کہیں اور کر لے, کسی اور موقع پہ کر لے. یہ اوورسیز کے مسئلے ہیں, یہ ساری جو جدوجہد ہے یہ پارٹی وابستگی سے بالا تر ہے. ہمیں کسی کی پارٹی ایفیلیشن سے کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اوورسیز کا فنکشن ہونے جا رہا ہے, تو اس میں میری درخواست ہوگی اور ہاتھ باندھ کے درخواست ہوگی کہ اس میں خرابی نہ پیدا کی جائے, اس کو سارے لوگ مل کے کامیاب کریں تاکہ ہمارے جو اوورسیز کے مسئلے ہیں وہ حل ہو سکیں. اسی طرح سے جو میں نے بات کی کہ ایک اہم چیز جو کہ فرسٹ ٹائم ہونے جا رہی ہے, ہم نے کوشش کی ہے اور اس چیز کی منظوری لی ہے کہ پوری دنیا سے اوورسیز پاکستانیز میں سے 200 اوورسیز پاکستان ایڈوائزری کونسل جو ہے اس میں پرامننٹ قسم کے اوورسیز پاکستانیوں کو لیا جائے. یہ ایک ایسی باڈی ہے جو 3 سال کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اس کا نوٹیفیکیشن کرتی ہے, اور لازم ہوتا ہے پرائم منسٹر کو کہ سال میں 1 دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کی بات سنی جائے. اس کی جو سفارشات ہیں وہ پرائم منسٹر خود فرسٹ ہینڈ سنیں اور اس پہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور یہ ذمہ داری میں نے خود لی ہے کہ میں ہینڈ پک لوگ جو اچھی شہرت کے ہوں, افورڈ کر سکتے ہوں کہ اگر پاکستان جانا پڑے تو جا سکیں, ٹکٹ کی یا چھٹی کی کوئی ان کو مسئلہ نہ درپیش آئے, اور رکھ رکھاؤ والے لوگ ہوں اور ولنگ ہوں. تو اس طرح کے لوگ ہم اس ایڈوائزری کونسل میں لے رہے ہیں جو کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی ایڈوائزری کونسل ہوگی. اور پھر ایک کنونشن ہم نے کرنا ہے, اس میں بھی میں نے حکومت سے درخواست کی ہے, جو کہ انہوں نے بڑی میں ان کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. میں نے کہا جی ہم محمد بن شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کے لیے تو چراغاں کرتے ہیں اور بینرز لگاتے ہیں اور اتنی پرجوش طریقے سے ان کو ویلکم کرتے ہیں. جو یہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو یہ کر رہے ہیں, کبھی ہم نے ان کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے. 4-5 ارب ڈالر وہ بھی قرضہ رکھتے ہیں ہمارے پاس ہمارے بینک میں, اور ہمیں پھر واپس کرنا پڑتا ہے آن ڈیمانڈ, یا سال بعد یا 2 سال بعد. تو یہ جو 32 بلین دے رہے ہیں
ان کے نمائندوں کو بھی تو شہزادہ محمد سلمان جیسا سلوک کریں. تو کائنڈ آف گورنمنٹ آف پاکستان انہوں نے میری اس بات کو مانا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل اسی طریقے سے اوورسیز پاکستانی یہ جو 200 لوگ آئیں گے ان کو ہم ریسیو کریں گے, پرائم منسٹر ان کا ڈنر کریں گے, نیکسٹ ڈے کنونشن ہونا ہے اور شام کو پھر آرمی چیف نے ان کا ایک ڈنر رکھنا ہے. اور یہ جو 2 دن وہاں رہیں گے یہ جو ہے پاکستان کے حکومت پاکستان کے مہمان اسٹیٹ گیسٹ ہوں گے انشاءاللہ. تو میری صرف آپ سے گزارش ہے کہ اتفاق میں برکت ہے. ہم سب اگر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں, سیاسی وابستگی کو ایک طرف رکھیں اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں جو پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے, ہم یقین جانیں ہم اپنی جگہ بھی لیں گے. اور ہم اللہ نے چاہا ایک اور بات کسی دوست نے کی ہے, بہن نے کی ہے, میں نے ووٹنگ کی بات کی ہے, اس پہ بھی بات میری ہوئی ہے اور اس میں ساگدار صاحب نے لندن میں بات بھی کی ہے. پروپورشنل ریپرزنٹیشن, آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ نے ایک بندے کو او پی ایف بورڈ کا چیئرمین بننا ہے تو اتنی پینیٹریشن ہے. اگر ہماری جو لوگ ہیں وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھیں گے تو آپ پھر اندازہ کریں کہ کیا پوزیشن ہونی ہے. تو انشاءاللہ میرے خیال میں اگر ہم سارے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اور نیک نیتی سے اتفاق سے چلیں اور سیاسی پارٹیوں کو جو سوچ ہے اس کو ایک طرف رکھیں, پاکستان کو مقدم رکھے, پاکستان کو پہلے رکھے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلوں کا حل نہیں نکلے گا, ضرور نکلے گا. اور میرا جو ٹینیور ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, میں کسی غرض مقصد لالچ سے وہاں نہیں گیا, نہ مجھے میرا بھی یہاں کم لوگوں سے انٹریکشن ہے, پر جتنے بھی آپ آئے آپ نے دیکھا ہوگا مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی آ کے سلام کرے, میں خود جا کے سلام کرتا ہوں. اور میری یہی سوچ ہے. آپ لندن میں بھی سب سے پوچھ سکتے ہیں, میں مشکور ہوں چودھری صاحب نے میرے بارے میں کچھ زیادہ کثرت نفسی سے کام لیا اور زیادہ بات کی. میں ایک عام عاجز سا انسان ہوں, پر یقین جانیں یہ جب سے مجھے عہدہ ملا ہے تو میں 2 دن تو سو نہیں سکا پہلے, کیونکہ میں نے کہا یار یہ تو میں کچھ زیادہ میری عادت بری ہے یا اچھی ہے, جب میں کوئی کمنٹ کرتا ہوں تو پھر میں پورے وصول سے اس سے کام کرتا ہوں. وہ پھر میں ایسے آئے میں شائع نہیں ہوتا, پھر وصول سے کام ہوتا ہے. تو 2 دن مجھے واقعی نیند نہیں آئی. میں نے سوچا یار یہ میں نے ذمہ داری تو لے رہا ہوں, پر اس کے لیے تو مجھے پھر میرے کاروبار کا کیا ہوگا, میری فیملی کا کیا ہوگا. اور یہ مغرب کا وقت ہے, میں ایمانداری سے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے کاروبار کو بھی خدا حافظ کہا ہے, اپنے بچوں اور بھائیوں کے حوالے کر دیا ہے, فیملی سے بھی اجازت مانگی ہے جی اب تو مجھے کافی ٹائم جو ہے نا وہ باہر سپینڈ کرنا پڑے گا, تو ان سے بھی اجازت لی ہے. تو دیکھیں میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کیا ہے اور آپ کا خادم بن کے, آپ کا ملازم بن کے, ٹھیک ہے. یہ چیئرمینی نام ایک طرف ہے, اور اگر میرا اس بیہیویئر کا پوچھنا ہے تو آپ او پی ایف میں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور ادروائز بھی پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں یہ آپ کی جو خدمت ہے خادم بن کے ہی کروں گا, اور مجھے پورا یقین ہے جو ہم اوورسیز کے رائٹس ہیں وہ ہم لے کے رہیں گے. اور پاکستان ہماری جان ہے, ہماری پہچان ہے. میری شکل دیکھ کے, آپ کی شکل دیکھ کے مجھے کوئی برٹش نہیں کہتا, آپ کو کوئی امریکن نہیں کہتا. پاسپورٹ ہماری جیبوں میں ضرور ہے, اور میں ان ملکوں کا بھی مشکور ہوں کہ جس انداز میں ان ملکوں نے ہمیں رکھا اس کی بھی مثال نہیں ملتی. ہمیں کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ ہم دیار غیر میں ہیں, ہمیں اپنا گھر فیل ہوتا ہے. پر پاکستان ہمارا کنٹری آف اوریجن ہے, پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان ہماری شان ہے. تو ہم سب نے مل کر جہاں اپنی رائٹ کی بات کرنی ہے, وہاں پاکستان کی مضبوطی کی بات کرنی ہے, پاکستان کی ترقی کی بات کرنی ہے, پاکستان کی سربلندی کی بات کرنی ہے. کیونکہ پاکستان کی سربلندی ہماری سربلندی ہے, پاکستان کی ترقی ہماری ترقی ہے. آج اس خطے میں جا کے چائنا کو دیکھیں, یو اے ای کو دیکھیں, سعودیہ کو دیکھیں, اگر ان ملکوں نے ترقی کی ہے تو اس کی عوام مزے کر رہی ہے. لوگ پراؤڈلی اپنے آپ کو سعودی سٹیزن کہہ رہے ہیں, لوگ پراؤڈلی اپنے آپ کو یو اے ای کا کہہ رہے ہیں, لوگ پراؤڈلی اپنے آپ کو چائنیز کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم بھی فخر سے اپنے ملک کا نام لیں گے. پاکستان زندہ باد.